For watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی دے کر ہمیں ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے آخرت کے لیے جو جنت ٹھکانا ہے نیک عمل کرنے والوں کا وہ ایک بہت ہی قیمتی دولت ہے اور بہت ہی قیمتی سودا ہے جس کے لیے بے تحاشا محنت کی ضرورت ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الا ان سلعة اللہ غالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ لوگوں خبردار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے
زندگی وہ ٹھکانا ہے. ایک اور حدیث سے ارشاد گرامی ہے لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی ایک بارش جگہ پوری دنیا سے دیکھتی ہے. یہ دنیا کی توازی اور سربت ہے، بے تحاشا قیمتی پلاٹ ہیں، سربتیں ہیں، وہ ساری بھیج دو اور جو قیمت ہاتھ میں آئے اس سے تم ایک بارش جنت خرید لیں. اللہ رب العزت کا سودا بہت ہی مہنگا ہے. ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَلَنَصِيبُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت کی جو حوریں ہوگی صرف ان کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی ہے. اس سے ہم اندازہ کریں کہ کس قدر قیمتی وہ ٹھکانا ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. نبی علیہ السلام کا ایک اور حدیث میں ارشاد اللہ فرماتا ہے فَاعْتَذِرُوا فِي هَٰذِهِ عِبَادِي لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کہ میں نے اس جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا تصور پیدا ہو. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، کوئی شخص نہیں جانتا ہم نے اس کا کسی کو علم نہیں. نظر سے انسان جنت کے لیے آشنا ہو. یہ سارے نصوص اس میں بھی ٹھکانے اور خزانے کی نشاندہی کرتے ہیں. دوسرا ایک رنگ اور پیدا کیجیے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کھمبا نہ ہو، ہماری مہر تصدیق نہ ہو، وہ عمل مردود ہے. پہاڑ جیسا عمل کر دو، اگر ہمارے طریقے کے خلاف ہے، ہماری سنت کے خلاف ہے، تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ذرے کی مقدار کا عمل کر دو مگر اس پر سنت کی خوشبو ہے، اخلاص کا نور ہے، تو اللہ اس عمل کو قبول کر دے گا. بلکہ اتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے نے یہ نیکی میرے لیے کی، مجھ کو راضی کرنے کے لیے کی. نبی علیہ السلام کی حدیث یجعل اللہ فی یمینہ، اللہ اس نیکی کو ایک کھجور دے دے اللہ کی رضا کے لیے. کھجور میں کیا ریاکاری ہوگی؟ اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو کھجور دے دے، اللہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے. بندے کا عمل اللہ کے دائیں ہاتھ میں پڑا ہوا، یربیہا کما یربی احدکم فلوا، اور اللہ اس عمل کو پالتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے، جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو. بڑھتی رہے گی قیامت تک، حتیٰ تصیر مثل احد، حتیٰ کہ قیامت کے دن بندہ یہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ وہ کھجور آج احد پہاڑ بن چکی. احد پہاڑ بن کر اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر رہی ہے. جو عمل آپ نے انجام دیے پہاڑ جیسے، اخلاص
اور سنت کی اتباع نہ ہونے کی بنا پر وہ ذرے بن کر بکھر گئے اور بیکار ہو گئے، اور جو عمل آپ نے کیے ذرے کے برابر مگر اخلاص کا نور تھا اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشبو تھی، اللہ نے اس کھجور کو پہاڑ کر دیا، اس ذرے کو پہاڑ کر دیا۔ تو ان دو شرائط کے ساتھ آگے بڑھو، اپنے عمل کا سفر جاری رکھو، کوئی معصیت ہو تو توبہ کر دو، رب تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، وَهُوَ الْغَفُورُ الشَّكُورُ، یہ اللہ کی دو صفات ہیں، بخشنے والا اور قدردانی کرنے والا۔ گناہ ہو جائے توبہ کر دو، بخش دے گا، نیکیاں کرو گے اللہ قدردان ہوگا، ایسا قدردان ہوگا کہ قیامت کے دن ان نیکیوں کے نتائج مرتب ہوں گے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، رحمتوں کے خزانے ملیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ایسا قدردان۔ اور بعض بندوں کے اعمال اور ان کی قدردانی اللہ تعالیٰ دنیا پر واضح کر دیتا ہے، دنیا والوں کو دکھا دیتا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے ہم کس قسم کی قدردانی کرتے ہیں اور کن کے اعمال کی قدردانی کرتے ہیں۔ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ، ابو عبیدہ بن جراح اور جناب سعد رضی اللہ عنہ جنت کی بشارتیں ملی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آخر ان کا کیا کردار تھا، کیا ان کا عقیدہ تھا، کیا ان کا منہج تھا کہ وہ قدردان رب دنیا ہی میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے، جنت کی بشارتیں دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی دلیل ہے، اور ہم جیسوں کو ان کے طریقے کو اختیار کرنے پر ابھارا جاتا ہے کہ تم بھی ویسے بن جاؤ۔ انہیں اگر دنیا میں جنت کی بشارت مل سکتی ہے، تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر جنت کی بشارتوں کے مستحق ہو سکتے ہو۔ بے شمار مشاہیر صحابہ جن کی اعمال کی قدردانی کی گئی، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں تقریباً 4 سال گزارے۔ ہمارا تو دین اسلام کی حالت میں 70-80 سال گزر چکے، اور ہم نے کیا کمایا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، صرف 4 سال کی صحبت تھی، 4 سال کا عمل تھا، مگر جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذا العبد الصالح تحرك له العرش وشهد له 70,000 من الملائكة، کہ اللہ کا کتنا نیک بندہ تھا، اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ قدردانی کس چیز کی ہے؟ صرف 4 سال کی صحبت، کیسی کیسی نیکیاں ہوگی، کتنا اخلاص ہوگا، کس قدر پیغمبر اسلام کے طریقے کے مطابق ہوگی کہ صرف 4 سال کے عمل سے یہ قدردانی ہوئی کہ ان کی وفات میں اللہ کا عرش ہل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کو بھیجا کہ جاؤ زمین پر اور میرے سعد کا جنازہ پڑھ کے آؤ، اس کے لیے دعائیں کر کے۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ سعد بن معاذ کی والدہ بڑا رو رہی، بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہے، آنسو تھمتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی والدہ کو جا کر بتاؤ، فرمایا کہ لا يرفع دمع ام سعد ان ابنہ اول من يدعو اللہ الیہ یوم القیامہ۔ سعد تم کیوں روتی ہو؟ تمہارا بیٹا، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس بندے کو دے کر ہنسے گا وہ تمہارا بیٹا سعد ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو عزت، جس بندے کو دے کر ہنسے گا تمہارا بیٹا سعد ہے۔ آخر کیا عمل تھا؟ 4 سالہ قلیل سی عمر میں
کس طرح رب تعالیٰ کو راضی کر کے کیسے کیسے اعزاز ان کو حاصل ہو رہے. یہ مثالیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کو پہچان لے کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کے اعمال کا قدردان ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت دنیا والوں کو خبر دیتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور قیامت کے دن کیا رتبہ اس کو حاصل ہوگا. ابو طحدار رضی اللہ عنہ نے کھڑے کھڑے اپنا باغ اللہ کو دے دیا جس میں 600 درخت تھے. بڑا قیمتی بات تھا، بڑا مشہور بات تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک دن پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے فرمایا کم من عزق معلق الذی تحتہ فی الجنہ. اس وقت جنت کا منظر میرے سامنے ہے اور بڑے باغات اور پھلوں کے گوشے لٹک رہے ہیں، اور ان تمام پھلوں پر یہ لکھا ہے کہ یہ سارے پھل ابو طحدہ کے، یہ سارے پھل اللہ تعالیٰ نے تیار کیے اپنے بندے ابو طحدہ کے لیے کہ اس کی قدردانی. سعد نے تو 4 سال گزارے. ایک شخص کا قصہ مسند احمد میں 2 سندوں کے ساتھ، دونوں سند ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، اس لیے بعض علماء نے اس پر حسن غیری کا حکم لگایا. مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے مدینہ منورہ. دور سے ایک شخص آتا دکھائی دیا. حدیث کے الفاظ یوسع ناقتہ، اپنی اونٹنے کو بڑا تیز دوڑا رہا تھا. یہ ایزا یعنی اونٹنے کے دوڑنے کی آخری رفتار ہے. بڑا تیز اپنی اونٹنے کو دوڑا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تیزی دیکھی، فرمایا کہ کانہ یرید، لگتا ہے یہ شخص آپ کے پاس آ. اتنی تیزی وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جس کے آنے کا کوئی اعلیٰ مقصد ہو، جس کی طلب انتہائی قیمتی ہو، وہی اتنی تیزی اختیار کر سکتا ہے. لگتا ہے تمہارے پاس ہی آ. حتیٰ کہ وہ سوال قریب پہنچ گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا من ترید، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخصیت کے پاس جانا چاہتا ہوں جس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں این اخبرت، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ اخبرت من اہلی و مالی و عشیرتی، میں اپنے اہل کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنی تجارتیں چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور اپنے پورے قوم قبیلے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں. سب کو چھوڑ دیا صرف ایک شخصیت سے ملنے کے لیے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوش ہوا، سفر کی تھکان تھوڑی دور ہو گئی. کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا؟ کہا کہ میرا ایک ہی سوال ہے کہ اس عمل کی نشاندہی کر دیجیے، اس عمل کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، قوم قبیلے کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. اس اعلیٰ ترین مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے اسے جو ارکان خمسہ شہادت ہے، سب سے پہلے رب تعالیٰ کی توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو سمجھ لو، اس کو مان لو. اللہ کی توحید کو پہچان لو، اور ایسا پہچانو کہ اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک یا میدش نہ ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو. یہ توحید خالص، اسے دل و جان سے قبول کر لو، عملی طور پہ اپنا لو. تمہارے عقیدے میں، تمہارے عمل میں ایک ذرہ برابر شرک نہ ہو. اور دوسرا یہ بات مان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. میری رسالت کو مان لو، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے فرما بردار بن جاؤ، میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ.
پھر آپ نے نماز کا بتایا، زکات کا بتایا، روزے کا بتایا، حج کے الفاظ کی بعض روایتوں میں اس نے قبول کر دی۔ میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، فرما برداری کرتا ہوں، اور میں ان اعمال کو اپناؤں گا۔ اب چونکہ میری ساری قوم پھٹی ہوئی ہے، جلدی اپنی قوم کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بھی جا کر دعوت دوں، ان کے سامنے بھی اسلام پیش کروں، ان کے سامنے بھی کھڑا ہو کر رب تعالیٰ کی توحید کا داعی بن جاؤں اور آپ کی رسالت کا پیغام ان کو دوں، آپ کی اتباع اور اطاعت کا پیغام ان کو دوں۔ اونٹنی کی مہار موڑ دی، واپس چلنے کے لیے اچانک اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں داخل ہوا اور وہ گردن کے بل گرا اور وہیں شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ الرجل، اس آدمی کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔ صحابہ لے کر آئے، بڑا فرد محبت سے آپ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، ہو سکتا ہے شفقت سے اس کو چومنا چاہتے ہیں، لیکن تیزی سے پیچھے ہٹا لیا اور صحابہ سے کہا تم جانتے ہو میں نے اپنا چہرہ کیوں ہٹایا؟ انی رأیت ملائکہ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے۔ فعرفت انہ کان جائعا، جس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اندازہ کیا کہ یہ بھوکا اور پیاسا تھا۔ گھر سے نکلا، ایک ہی لگن تھی، ایک ہی طلب تھی کہ جلد مدینے پہنچوں، اللہ کے پیغمبر سے ملوں، نجات کا راستہ معلوم کروں اور اسے خود قبول کر کے اپنی قوم کو دعوت دوں۔ موقع نہ مل سکا، جان چلی گئی، رب تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین میں شریک ہے، مٹی ڈالنے اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں عاملہ قلیلا واجر کثیرا، اس کو عمل کا موقع نہیں مل سکا لیکن بے تحاشا اجر کما گیا، اجر و ثواب کی بوریاں بھر کے لے گیا، عمل کا موقع نہیں مل سکا۔ رب تعالیٰ